مثبت صحافت کا اقدام سب سے پہلے پاکستان۔ سلام پاکستان۔ میرے عزیز ہم وطنوں اور پاکستانیوں اور بیرون ملک اوورسیز پاکستانیوں کو جشن آزادی 14 اگست 2021 مبارک ہو۔ میں ڈاکٹر ارشد جمال سینئر ورکنگ جرنلسٹ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ لوگ اور اس ملک کے جو لوگ ہیں اس ملک کی حفاظت کریں گے اور تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نپٹیں گے، اور پولیس کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں، فوج کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں اور پاک فوج کے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو وطن عزیز کی حفاظت میں مامور ہیں۔ دوستو بھائیو، میرا آج کا یہ ویڈیو پیغام پوری عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ یہ جو 14 اگست 1947 ہمارا قربانیوں سے بنا ہوا پاکستان آج چاروں طرف جو ہے تیروں کی بوچھاڑ میں ہے۔ 14 اگست 1947 کو قرارداد پاکستان کی اس جو پاکستان کا وجود رکھا گیا، ان سلام پیش کرتا ہوں ان سکوتوں کو جنہوں نے پاکستان کو تعمیر کرنے کے لیے بڑا اہم رول ادا کیا۔ دوستو بھائیو، آج میرا یہ پیغام یہ ہے کہ میں معاشرے میں جو 22 کروڑ عوام ہیں معاشرے میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، میرا مشن بھی اسی کارواں کا حصہ ہے۔ گزشتہ دنوں میں نے ہمیں شکایات ملی کہ فلاں جگہ پہ کچھ منشیات فروش اور فحاشی کے اڈے ہیں، تو صحافت جو ہے وہ تصدیق کا دوسرا نام ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر جو بھی بات ہوتی ہے صحافت کی وہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خواتین کی درخواست پر بڑی عمل درآمد کرتے ہیں اور یک طرفہ کارروائی کرتے ہیں اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ کیونکہ جب ہمارے پاس کسی کے خلاف کوئی خبر آتی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ گلی کوچوں میں جا کر اس خبر کی تصدیق کرنا، کیا یہ خبر ہم کو جو ملی ہے یہ درست ملی ہے یا غلط ملی ہے، تصدیق کرنا جانا ہمارا حق ہے، چاہے وہ کوئی بااثر شخص ہو یا غریب ہو۔ صحافت کا اصول یہ ہے کہ درست حقائق اکٹھے کرنا اور اپنے جو ہے پازیٹیو رول ادا کرنا، نہ کہ اپنے جو سورسز ہیں وہ ظاہر کرنا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہاں پہ ہر طرح کا مافیا ہے، منشیات مافیا ہے، جسم فروشی مافیا ہے، قبضہ مافیا ہے اور ناجائز منافع خور مافیا ہے اور جو سود خور مافیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے مافیے ہیں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں تمام آئینی اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ کسی بھی صحافی کو بغیر کسی اس وجہ کے ہراساں نہ کیا جائے، نہ اس کو انڈر پریشر کیا جائے کسی کے کہنے پر۔ یہ معاشرہ بڑا گرد آلود ہو چکا ہے اور اپنے سورسز ڈھونڈتا رہتا ہے، اور جہاں بھی کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں اور ہمارا کام ہے کہ اس کو نشاندہی کرنا اور اس کے خلاف کارروائی کرنا۔ دوستو بھائیو، امن پسند شہریوں، آپ کی جان و مال کی حفاظت کرنا آئینی اداروں کا حق ہے، اور ہمارا بھی حق ہے میڈیا کا کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں، اور جو جتنے بھی گرد آلود گلی محلوں میں جتنے بھی گندہ گیر ہیں یا فحاشی کے اڈے ہیں یا منشیات فروش ہیں، اس ملک کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کا جو مقصد تھا، جو میڈیا کی جو ہماری بات تھی، تو کچھ دنوں سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں بھی یوز کر رہے ہیں، ہمیں بھی مس گائیڈ کر رہے ہیں اور ہمیں بھی پریشر میں لا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات پر آ کے غلط رنگ دے کر اور غلط زاویے پہ جا کے انڈر پریشر کرتے ہوں۔
ہمارا ملک ہے پاکستان۔ آج 14 اگست کی تصدیق کا دن ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنے وطن عزیز کی خاطر قربانیوں کو اجاگر کریں، اور انشاءاللہ ہم اس کو اجاگر کریں گے، کیونکہ پاکستان کی بقا کے لیے 22 کروڑ عوام کے لیے اور شہداء کی خاطر، جو پاک پولیس کے شہداء ہیں، پاک فوج کی شہداء ہیں، اس ملک پر انہوں نے اپنی جانیں قربان دی۔ ہمارا میڈیا کی جانب سے یہ بھی پیغام ہے کہ انشاءاللہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے تمام ایسے آئینی لوگوں سے ہم ٹکرائیں گے جو اس ملک میں گندگی پھیلا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ اعلان جنگ ہے۔ میرا آج کا یہ پیغام دوستوں، یاروں، بھائیوں سے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کسی سے جھکنے والے نہیں ہیں۔ جہاں پر حق اور سچ کی بات آئے گی ہم اس نیوز کو اجاگر کریں گے۔ سروے ہمارا جاری ہے سکندرپور، ملا، بابو اور دیگر دنوا کا۔ یہ بااثر لوگوں کی باتیں تو بڑی ہوں گی، ان کے سورسز بڑے ہوتے ہیں، ان کے تعلق بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے افسران ان کی پوش پناہی کرتے ہیں، بڑے بڑے گندگیر ان کے پیچھے ہاتھ جو ہے ان کا ہے، مگر انشاءاللہ ہم ان کو بے نقاب کریں گے۔ ہم کسی سے وہ بات نہیں ڈرنے والے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم میڈیا کو حقائق پر مبنی کریں گے۔ جو سروے میں جاری کیا ہوا ہے، جن حقائق پہ جتنے لوگ میرے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں، ان ٹچ ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں میری اگلی جو ویڈیو ہوگی، جو میری نیوز ہوگی، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو ہر قدم بقدم لمحہ لمحہ آگاہ کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ 14 اگست کی خوشیاں آپ کو مبارک ہوں۔ پاکستان کے لیے لڑیں، پاکستان کی جدوجہد کے لیے حفاظت کریں، پاکستان کے آئینی اداروں، پاک فوج اور پولیس کا ہاتھ مضبوط کریں، اور آئینی اداروں کے لیے میڈیا کا بھی ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکیں۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ والسلام علیکم۔